نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ نیکی کے کاموں میں سے ایک عظیم عمل اللہ کے بندوں کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ آج ہم اگر دنیا کے کونے کونے میں غور کریں اور خاص بالخصوص غزہ کے اندر فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیں تو وہ ہماری مدد کے محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ایک ہفتہ قبل تک ہماری طرح ان کے سروں پر بھی چھت تھا، ایک ہفتہ قبل تک ان کے گھروں کے اندر بھی تھوڑا بہت کھانے کا ذخیرہ موجود تھا، پینے کا پانی ذخیرے کے طور پر تھوڑا سا موجود تھا، لیکن آج اگر ہم ان کے چھت کی بات کریں، ان کے گھروں کی بات کریں تو وہ مسمار کیے جا چکے ہیں، وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اگر ان کے کھانے پینے کی بات کریں تو ان کا کھانا بھی بند کر دیا گیا ہے، ان کا پینا بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ایک کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے کہ وہ کھانے سے بھی محروم کیے جا رہے ہیں، پینے سے بھی محروم کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ جو رشتہ، تعلق اور ناطہ ہے وہ ایک جسم کا رشتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، مسلمان کا جو آپس کے اندر رشتہ ہے، خواہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہو، وہ ایک جسم کا رشتہ ہے۔ وہ محبت اور الفت کا جو آپس میں رشتہ ہے وہ ایک جسم کا رشتہ ہے۔ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر جسم کے ایک عضو تکلیف کے اندر پڑتا ہے، ایک عضو تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو پورے جسم مضطرب ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمیں ان مسلمانوں کے زخموں کا جو درد ہے اسے محسوس کرنا چاہیے، ان فلسطین کے مسلمانوں، غزہ کے مسلمانوں کی جو بھوک ہے اسے ہمیں محسوس کرنا چاہیے، جو ان کی پیاس کی شدت ہے وہ ہمیں محسوس کرنی چاہیے۔ اب ہم ان کے لیے کر کیا سکتے ہیں؟ تو قرآن اور حدیث کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب بھی اللہ کے نبیوں پر مشکل وقت آیا، کرب کا وقت آیا، تو انہوں نے کیا عمل کیا۔ آج کا جو عنوان ہے خطبے کا وہ ہے کشف الکربۃ عن المسلم، مسلمان سے تکلیف کو دور کرنا اور اس کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرنا۔ تو اگر ہم قرآن کریم کے اندر غور کریں تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ان پر کوئی تکلیف آتی تھی، کرب آتا تھا، تو وہ فوراً اپنے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھا دیتے تھے، اپنا دامن پھیلا لیتے تھے اللہ کی طرف۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلِ، جب نوح علیہ السلام پر مشکل وقت آیا تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے ہاتھ اٹھا لیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو، ان کے ساتھیوں کو کرب عظیم سے، جو بڑی مصیبت کے اندر وہ مبتلا تھے، اس سے ہم نے ان کو نجات دے دی۔ سورہ صافات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ،
کہ جب نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، دعا مانگی، رب تعالیٰ کی طرف جولی پھیلائی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا کی طرف کس قدر اچھے طریقے سے ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اللہ نے انہیں کرب سے نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرعون کی فرعونیت آسمان سے باتیں کرنے لگی، جب فرعون کا ظلم حد سے تجاوز کر گیا، تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا۔ اللہ تو نے کیا احسان کیا؟ تو فرمایا وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دے دی، ہم نے ان کو بڑی مصیبت سے نجات دے دی۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم کے اندر یہی درس دیا کہ جب بھی تم کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاؤ تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، کہ جب بھی کوئی کرب آ جائے، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، آسمانی مصیبت آ جائے یا دنیاوی ہو، تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کی تعلیم دی کہ دعا مومن کا ایک طاقتور ہتھیار ہے، اور دعا اپنے اندر اس قدر طاقت رکھتی ہے کہ اس دعا کی طاقت سے بڑی بڑی چٹانیں اور پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ان 3 افراد کا ہم قصہ سنتے ہیں، واقعہ سنتے ہیں کہ جب وہ ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی اور وہ اس کے اندر پھنس گئے، اور وہ اس غار کے منہ کے اوپر وہ ایک چٹان آ گئی، پتھر آ گیا، تو پتھر اس قدر وزنی تھا کہ وہ 3 افراد مل کر اس پتھر کو ہلا نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے ایک عمل کیا، رب تعالیٰ سے دعا مانگی، اپنے ایک ایک اچھے عمل کا واسطہ دیا کہ اے اللہ اگر ہمارا فلاں 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 عمل یہ خالصتاً تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس کرب سے نکلنے کی صورت پیدا فرما دے۔ تو دعا کے اندر اس قدر طاقت تھی، اس دعا کی برکت سے اللہ نے اس پتھر کو ہٹایا اور ان لوگوں کے نکلنے کی صورت پیدا ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اسی کی تعلیم دی، جب بھی کوئی مشکل آتی، کوئی دشواری آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کا اہتمام فرماتے، جمع ہو کر سب ہم دعا گو کریں، دعا گو ہوں، اللہ سے مانگیں، آنسو بہائیں، گڑ گڑائیں، چپکے چپکے سے اللہ رب العزت سے مانگے، دل کے اندر اللہ سے مانگے، بلند آواز سے اللہ رب العزت سے مانگے کہ اے اللہ اس مصیبت سے مظلوم مسلمانوں کو نکال دے، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی بھوک کے مٹانے کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ ان کے پینے کے پانی کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ ظالم کو نیست و نابود فرما۔ ہم ان کے حق میں دعا کریں۔ تو پہلا کام ہم ان کے لیے ہم سب کر سکتے ہیں، یہ کام ان کے حق میں دعا کریں۔ اور دوسرا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہوا ہے ہم اس کو اللہ کے ان بندوں پر، محتاجوں پر خرچ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ نفس اللہ عنہ کربۃ من قرب یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی ایک تکلیف کو، ایک مصیبت کو دور کرتا ہے، اس کو ہلکا کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن کی بڑی تکالیف کو اس انسان سے دور فرما دیں گے۔ اب ذرا غور کریں کہ ہمیں جو بدلہ مل رہا ہے وہ اسی کے جیسا مل رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت ہمیں جو بدلہ عطا فرمائیں گے
وہ اس سے کہیں گنا زیادہ ہوگا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ جو اس کی سزا ملتی ہے وہ اسی کے بقدر ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ من جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، جو ایک گناہ لاتا ہے اس کا جو بدلہ اسے جو اس کی سزا ملتی ہے وہ اسی کے بقدر ملتی ہے۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم بھی نہیں کیا جاتا۔ لیکن جو شخص ایک نیکی لے کر آتا ہے، من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لاتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے فلاح خیر منہا، تو اس سے کہیں گنا زیادہ اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلاح عشر امثالہا، 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ قیامت کا دن کس قدر وحشت کا دن ہوگا، کس قدر پریشانی کا دن ہوگا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس قدر پریشانی کا دن ہوگا کہ لوگ خوف کی وجہ سے اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ سورج انسان کے سر کے انتہائی قریب آ جائے گا، اور اس قدر سورج کی شدت اور حدت ہوگی کہ کچھ لوگ اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ اپنی ناف تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ اپنی گردن تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس دن اللہ رب العزت کا وعدہ کیا ہے کہ جو شخص اس دنیا کے اندر اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کے اس کے غم اور ہم کو دور فرما دیں گے۔ اور وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ پوری انسانیت اللہ رب العزت کے سامنے کھڑی ہوگی۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ساری انسانیت اللہ رب العزت کے سامنے کھڑی ہے۔ اور فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ تو مال کام آنے والا ہے ہمیں اور نہ ہماری اولاد کام آنے والی ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس کے اوپر ہم محنت کر رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں، وہ یا تو میں اور آپ مال کے لیے کر رہے ہیں یا اولاد کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ تو مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ اس دن کیا چیز کام آنے والی ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو شخص اللہ کو راضی کر کے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے پاکیزہ دل اس دنیا سے لے کر چلا گیا، وہ دن، وہ شخص اس آخرت کے اندر وہ پرسکون ہوگا، وہ اطمینان کے اندر ہوگا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں جو کچھ اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے ہم اس میں سے اللہ کے محتاج بندوں پر خرچ کریں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے، اسلام لائے، اسلام انہوں نے قبول کیا، تو ان کی جو مالیت تھی، جو ان کے پاس مال و دولت تھی، وہ 40,000 کے لگ بھگ ان کا سرمایہ تھا، مال و دولت تھی، لیکن انہوں نے وہ سب کچھ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کو یہ بتلایا کہ مسلمانوں کو پینے کا پانی میسر نہیں، دشواری سے ملتا ہے، کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم کے عوض وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ وہ امیروں کے لیے بھی اس کا پانی تھا، غرباء بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے تھے، اور مسافر بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من یسر عن معسر، جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی کر دے گا، یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی کر دیں گے اور آخرت کے اندر بھی آسانی کر دیں گے۔ اور پانی کا ایک گھونٹ اللہ کے بندوں کو پلانا، یہ اس قدر عظیم عمل ہے کہ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر ہمیں اس کا اجر و ثواب کا پتہ چلے گا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے،
تو ایک جنتی ایک جہنمی کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ کہے گا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا، آپ کون ہیں؟ من انت، آپ کون ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ دنیا کے اندر میں آپ کے پاس سے گزرا تھا تو آپ نے مجھے پانی کا ایک گھونٹ یا ایک گلاس پلایا تھا، آج میں آپ کو پانی پلانا چاہتا ہوں۔ تو وہ جہنمی کہے گا کیا آپ میری رب تعالیٰ سے سفارش کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما دیں؟ تو وہ جنتی جب رب تعالیٰ سے درخواست کرے گا تو اللہ رب العزت اس پانی کے ایک گلاس کے عوض، ایک گھونٹ کے عوض اس جہنمی کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ اس قدر محبت ہے، اس قدر پیار ہے، اس قدر شفقت ہے کہ جو اللہ کے بندوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھی ان کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو بے حساب اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں کے اندر دو چیزوں کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ ایک، ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے جو اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، کہ اللہ اس ظلم سے نکلنے کے لیے ان کے لیے صورتیں پیدا فرما دے، اے اللہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست فرما دے، پینے کے پانی کا بندوبست فرما دے، اے اللہ اس ظالم کو نیست اور نابود فرما دے۔ اور دوسرا عمل ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم کو اللہ نے جس قدر مال و دولت دیا ہے، جس قدر وسعت دی ہے، اپنی وسعت کے مطابق ہم ان کے لیے خرچ کریں، اور اگر ہو سکے تو اللہ نے جو مال دیا اس میں سے بھی خرچ کریں، اور بقیہ جو اسباب اللہ نے آپ کو دے رکھے ہیں آپ ان میں سے بھی خرچ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا سنا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔